السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جلوہ فارا کا سیکنڈ باب پڑھ رہی ہوں، جس کا نام ہے اسلام مسلح ہو گیا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذا سے پیدا۔ نفاق صرف مدینے کی یہود تک ہی محدود نہ تھا، اوس و خزرج کے اندر بھی یہ مرض موجود تھا۔ کتنے تو مکر و نفاق میں یہود سے بھی آگے تھے۔ اوس و خزرج میں جو کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اپنے شرک پر قائم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا قوم کی اکثریت مائل ہے تو وہ لوگ بھی اسلام میں آ گئے، مگر اندر ہی اندر اسلام سے جلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کڑتے رہے۔ جو لوگ شرک پر قائم رہے ان کا سردار ابو عامر تھا اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ ابو عامر اوس کے اشراف میں سے تھا، وہ قوم میں ہر دل عزیز تھا، پوری قوم اس کی قدر کرتی، اس کی ہر بات کا احترام کرتی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو قوم کی اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئی اور اس کی انجمن سونی پڑ گئی۔ اس سے اس کی نخوت کو ٹھیس لگی۔ اس کی انانیت نے اب مدینے میں ٹھہرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ چلا گیا، جہاں پہلے ہی سے بھٹی گرم تھی۔ اس نے اسے جا کر اور ہوا دی اور وہ آگ خود دہکائی۔ رہا عبداللہ بن ابی تو یہ خزرج کے رئیسوں میں سے تھا۔ یہ قوم کا تنہا ہر دل عزیز سردار تھا۔ قوم میں جو منزلت اسے حاصل تھی کسی دوسرے کو نہیں حاصل تھی۔ اوس و خزرج جب باہمی خانہ جنگیوں سے تنگ آ گئے، جب وہ ڈرے کہ آپس کی عداوت انہیں کھا جائے گی، تو انہوں نے دوستی کا ہاتھ ملایا تھا۔ یہ طے کیا تھا کہ وہ مل جل کر رہیں گے، ایک ہی امیر ہوگا جس کی سب اطاعت کریں گے، سب اس کے فیصلے پر راضی رہیں گے، اور اس کے لیے سب نے عبداللہ بن ابی کا ہی انتخاب کیا تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو یہ سارا کھیل بگڑ گیا۔ پروانے شمع رسالت کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی بزم خالی ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ قوم کی اکثریت اسلام کی طرف مائل ہے تو اس نے بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، مگر اندر ہی اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کڑتا اور جلتا رہا۔ اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حامی تو بھر لی، مگر آخر دم تک جوش عداوت سے سرشار رہا۔ یہ بات وہ کبھی نہ بھول سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کی قسمت کی سراہی الٹ دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو وہی اوس و خزرج کا سردار ہوتا، وہی مدینے کا تاجدار ہوتا۔ اسے دل کی بھڑاس نکالنی تھی، لہٰذا اب ان لوگوں کو جمع کیا جو بظاہر تو مسلمان تھے مگر اندر سے اسلام کے دشمن تھے، جو اسلام کے خرمن پھونک دینے کے لیے بے چین تھے۔ یہ لوگ مارے آستین بن کر مسلمان کو ڈستے رہے، ان میں اپنا زہر پھیلاتے رہے۔ ان سے اسلام کو بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ناک میں دم ہو گیا۔ ایک صحابی تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری تھے۔ ایک بار وہ بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حمار پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی کے پاس سے گزر ہوا، وہ ایک عالیشان قلعے کے زیر سایہ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ قبیلے کے دوسرے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی گزر جانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، ان کے پاس گئے، انہیں سلام کیا، کچھ دیر وہاں بیٹھے، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، کچھ اللہ کی نعمتوں اور اس کے کرشموں کا تذکرہ کیا اور فرمایا جو لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لائیں گے، خدا کی اطاعت کریں گے، خدا ان سے خوش ہوگا، انہیں جنت دے گا، مگر جو کفر و نفاق کی راہ اختیار کریں گے ان سے ناراض ہوگا اور سزا دے گا۔ عبداللہ بن ابی یہ ساری باتیں سنتا رہا، آخر میں بولا، میرے محترم، اس سے اچھی باتیں اور کیا ہو سکتی ہیں بشرطے کہ صحیح ہوں۔ خدا را آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی تشریف رکھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسے سنا دیا کریں، بلا وجہ ہر ایک کی جان نہ کھائیں، کسی کے مجلس میں ایسی باتیں نہ کریں جو اسے ناگوار ہوں۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، یہ بڑے مخلص صحابی تھے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے بولے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور آئیے، نت نت آئیے، جم جم آئیے، ہمارے مجلسوں میں بھی آئیے، گھروں پر بھی آئیے، بخدا اس سے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہماری عزت بڑھتی ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت بخشی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے۔ ابن ابی کی باتوں سے آپ رنجیدہ تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے تو وہاں بھی افسردہ تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ مبارک اترا ہوا ہے، کس بد نصیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی باتوں کا اثر نہ لیجیے، جب آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम इस शहर में तशरीफ़ लाए हैं तो हम इसकी ताजपोशी के लिए मोती पिरो रहे हैं। उसे सदमा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से उसकी बादशाहत छिन गई। इस तरह मुसलमानों पर यह बात वाज़ेह थी कि जो मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कीना रखते हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं, वो सब मुफाद परस्त हैं, वो सब दुनिया की हरीस हैं, ज़ाती अगराज के बंदे हैं। अब्दुल्ला इब्न उबय तो था ही, उसके अलावा भी बहुत से मुनाफिकीन थे। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुँचाते, मुसलमानों में जहर फैलाते, उनमें दुश्मनी के बीज डालते, मगर वही इलाही से उनके लिफाफे खुल जाते, सारे पर्दे चाक हो जाते, उनकी सारी खबासतें बेनकाब हो जाती। नब्तल उनमें सबसे कट्टर था, वो इस्लाम के लिए एक आफत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, जो शैतान को देखना चाहे वो नब्तल को देख ले। जुल्लास और हारत ये सुवैद इब्न सामत के बेटे थे। ये दोनों भी कट्टर मुनाफिक थे। जुल्लास एक रोज़ घर आया और वो बिस्तर पर दराज हो गया, फिर बड़बड़ाया, अगर ये साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हुए तब तो बहुत बुरा होगा, हम गधों से भी बदतर ठहरेंगे। ये बात उमैर इब्न साद ने सुन ली। ये जुल्लास के रबीब थे, उसकी गोद में पले थे, उसी के घर में जवान हुए थे, लेकिन ईमान और इखलास की दौलत से मालामाल थे। वो ये सुनकर खामोश न रह सके, बोले, जुल्लास, मैं तुम्हारा ममनून करम हूँ, तुम्हारे एहसानात से बोझल हूँ, इसका मुझे एहसास है, इसीलिए मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है। तुमसे जितनी मोहब्बत है किसी दूसरे से नहीं। तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो मुझे जितना दुख होगा किसी दूसरे की तकलीफ़ से नहीं होगा। तुमने एक ऐसी बात कही है जो इंतहाई ख़तरनाक है। अगर शिकायत कर दूं तो तुम्हारी मिट्टी पिलद हो जाएगी और पी जाऊं तो मेरा दीन ख़तरे में पड़ जाएगा। मैं अपने दीन को ख़तरे में नहीं डाल सकता। उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। उसकी वो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ख़बरदार रहें, उसकी अदावतों से होशियार रहें। जुल्लास भी आया, उसने उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरदीद की। उसने 100 कसमें खाईं। बखुदा उमैर ने झूठ कहा, उमैर ने झूठ कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, कुछ बोले नहीं। फिर तौफीक इलाही शामिल हुई। जुल्लास को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो आए, तौबा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी चाही और ईमान लाकर जानिसारों में शामिल हो गए। उनका भाई हारिस इब्न सुवैद अपने निफाक पर कायम रहा। फिर वो मुर्तद होकर मक्का चला गया। कुछ दिनों बाद उसे भी गलती का एहसास हुआ। उसने जुल्लास के पास कहलाया, अब मैं शर्मिंदा हूँ, अपनी गलती पर नादिम हूँ, इस्लाम की तरफ माइल हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे लिए माफ़ी मांगो। ये एक दो वाक़यात नहीं, बराबर इस तरह के वाक़यात होते रहे। मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलते रहे, जले फपूले फोड़ते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खूबसूरती से निमटते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम करते रहे, दीन की शम्में जलाते रहे, इस्लाम का परचम लहराते रहे। इस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते, मुसलमानों को दीन की बातें सिखाते, पाकीज़ा इस्लामी कदरों से रोशनास कराते, उख़्वत व मोहब्बत का दर्स देते, उल्फत व मौदत की तलक़ीन करते, इंसानी हमदर्दी दिलसोज़ी का खुगर बनाते, भाई भाई बनकर रहना सिखाते। ईमान के क्या तकाज़े हैं, बंदे मोमिन के क्या फ़राइज़ हैं, खुदा को खुश कैसे करें, रहमत इलाही की सज़ा और कैसे हों, ये सारी बातें उनके जहन नशीन करवाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देना चाहते या कुरान पाक की आयतें सुनाते या कोई नई बात समझानी चाहते तो मस्जिद में खड़े हो जाते। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद जमा हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतून का सहारा लेकर बात शुरू कर देते। फिर एक सहाबी ने मिंबर बना दिया। इस मिंबर में 3 सीढ़ियाँ थीं। खुतबा देना होता तो पहली सीढ़ी पर खड़े हो जाते, गुफ्तगू करनी होती तो दूसरी सीढ़ी पर बैठ जाते। ये बड़ा ही पुरकैफ ज़माना था। मुहाजिरीन को क़ुर्ब व मुअय्यत की वो सारी लज़्ज़तें हासिल हुईं जिनकी वो आरज़ूमंद थे। वो आज़ादी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते जाते, उठते बैठते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से फैज़याब होते। अंसार को भी एक दर्दमंद और गमख्वार रहनुमा मिल गया जिसने फटे हुए दिलों को जोड़ दिया, ज़ख्मी रूहों पर मरहम रखा, दुश्मन शीरो शुक्र हो गए, यकजान दो कालिब बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? एक दर्दमंद और मेहरबान बाप थे, एक शफीक और गमख्वार भाई थे, एक बेहतरीन और मिसाली रहनुमा थे। किसी एक के लिए नहीं, 2-4 के लिए नहीं, सारे मुसलमानों के लिए। किसी साथी से मुलाकात होती तो खुद बढ़कर सलाम करते, मुसाफा करते, कहीं किसी मुस्लिम को देख लेते तो खुशी से खिल उठते, कोई किसी ज़रूरत से आता तो बढ़कर उसकी ज़रूरत पूछते, चेहरे पे कभी शिकन न होती, हमेशा नरमी और तवाज़ु से पेश आते। एक बार का वाक़या है, एक मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। मुखलिस साथी फ़ौरन खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े ना हो, ये अजमियों का तरीक़ा है, अजमी इसी तरह खड़े हो जाते हैं। लोग तो चाहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सराफ़ों पर रखें, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमाते, तुम लोग मुझे इतना ना चढ़ाओ, ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हद से ज़्यादा चढ़ा दिया,
تم لوگ اسے پرہیز کرو، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھو۔ ٹیم ٹام سے گریز کرو، شان و شوکت سے پرہیز کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کی ایک تصویر تھے، خلوص و وفا کے پیکر تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، آگ سے بچنے کی فکر کرو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہو تو اسی کو صدقہ کرو، یہ بھی نہ ملے تو نیکی کی بات کہو، ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ہوگا۔ کسی نے پوچھا، سب سے اچھا کام کیا ہے؟ فرمایا، مسکین کو کھانا کھلاؤ، اپنے پرائے سب کو سلام کرو۔ انصار و مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے خوب فیضیاب ہوئے، دین کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ یہود کی شرارتیں جاری رہیں، منافقین کچوکے لگاتے رہے، مگر مومنین نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے موقف پر قائم رہے، اپنی قسمت پر نازا رہے، علم کے موتی بٹورتے رہے، دریائے سعادت سے کوزے بھرتے رہے۔ اسی زمانے میں قبلہ تبدیل ہوا، پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اب خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا۔ اسی زمانے میں زکوٰۃ کا حکم ہوا اور روزہ فرض ہوا۔ اسی زمانے میں اذان کا طریقہ رائج ہوا، ورنہ اس سے پہلے اذان نہ تھی، لوگ خود ہی جمع ہو جاتے اور نمازیں پڑھ لیتے۔ اذان کیسے شروع ہوئی، یہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے۔ جب تک مسلمان کم تھے یوں ہی کام چلتا رہتا، نماز کا وقت ہوتا تو لوگ یوں ہی نماز پڑھ لیتے، مگر جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو سوال پیدا ہوا، نماز کا اعلان کیسے کیا جائے؟ نماز کا وقت ہو گیا، اس کی اطلاع کیسے دی جائے؟ کسی نے کہا لرسنگھا بجے، جیسے یہود کے یہاں بجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا، اوروں نے بھی مخالفت کی۔ کسی نے کہا ناقوس بجے، جیسے نصارہ کے یہاں بجتا ہے۔ یہ رائے عام لوگوں کو پسند آئی، اکثریت نے تائید کی، کیونکہ نصارہ مسلمانوں کے ہمدرد اور نسبتاً زیادہ قریب تھے، یہود کی طرح بد کردار اور اسلام کے دشمن نہ تھے۔ ناقوس پر اتفاق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ناقوس کا انتظام کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے کہ ناقوس کا انتظام کریں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے، ناقوس کیا بلا، اذان دو اذان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھ پڑے کہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ بیان کریں۔ اتنے میں ایک آواز آئی، انتہائی میٹھی، سریلی اور پرشکوہ آواز، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی پہنچے۔ حضرت بلال مسجد نبوی سے متصل ایک گھر کی چھت پر کھڑے تھے۔ نہایت شیریں، متین اور پرشکوہ آواز تھی۔ وہ برابر یہ کلمات دہراتے رہے۔ مسجد کے ارد گرد اور بہت سے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ اذان کس نے بتائی؟ کسی نے کہا، ابھی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، انہوں نے اپنے خواب بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا، آج میں سو رہا تھا، یکایک ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے کہا، کیوں بھائی یہ ناقوس بیچو گے؟ اس شخص نے پوچھا، اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، نماز کے لیے اعلان کریں گے۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، نماز کے وقت آئے تو اس طرح اعلان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اذان سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ یہ سچا خواب ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور یہ کلمات انہیں بتاؤ، وہ بلند آواز سے انہیں پکار دیں، ان کی آواز زیادہ بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے، عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جو عبداللہ نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، پھر مسکرائے اور فرمایا، عمر، میرے پاس وحی بھی آ چکی ہے۔ اس طرح وحی الہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی اور اذان کی سنت قائم ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میٹھی اور رسیلی تھی، نہایت پرسوز اور پرشکوہ تھی، اس لیے وہی مؤذن قرار پائے۔ وہ ہر نماز کے وقت آتے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ایک بلند مکان کی چھت پر چڑھ جاتے اور پکارتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان مدینے آ کر مکے کو بھول نہیں گئے۔ مکے کے در و دیوار ان کی نظروں میں گردش کرتے، مکہ کی یاد ان کی راحتوں کو بے کیف کر دیتی۔ مکہ کی یاد ایک پھانس تھی جو ان کے کلیجے میں کھٹکتی رہی۔ ظاہر ہے وہ مکہ کو بھول کیسے جاتے، جبکہ مکہ ہی ان کا شہر تھا، وہی ان کا پیارا وطن تھا، وہاں سے وہ زبردستی نکالے گئے تھے، وہیں ان کا کعبہ تھا جو ان کی عقیدتوں کا مرکز تھا۔ کعبہ سے محرومی ان کے لیے ایک قیامت تھی۔
پھر مکے ہی میں ان کے باغ و راغ تھے، مکانات تھے، آل و اولاد اور عزیز و اقارب تھے، اور وہ مومنین بھی جو ابھی تک قید تھے وہ ظالم کی چکی میں پس رہے تھے۔ مکے کے لیے کیا کریں، اس کے دروازے کیسے کھولیں، کیا تدبیر اختیار کریں جن سے مسلمانوں کا بھلا ہو سکے، ان کے لیے فتح و نصرت کی راہ کھل سکے، ان کے زخم منمل ہو سکیں، دعوت کے لیے فضا سازگار ہو سکے، دین کے لیے میدان ہموار ہو سکے، یہ مختلف سوالات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر مند رکھتے۔ بالآخر آپ نے مہاجرین کی ٹولیاں بھیجنی شروع کر دی کہ وہ قریش کے قافلے روکیں، جو شام جا رہے ہوں انہیں بھی روکیں، اور جو واپس آ رہے ہوں انہیں بھی گھیریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ٹولیاں لے کر بعض قبائل میں گئے اور ان سے معاہدے کیے کہ نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھیڑ چھاڑ کریں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ تعارض کریں۔ اس طرح مومنون کو استحکام حاصل ہو گیا، اثر و رسوخ میں اضافہ ہو گیا، دشمن کچھ سہم گئے، قریش پر ایک ہیبت چھا گئی، انہیں اپنی تجارت خطرے میں نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صلح کی پیشکش کی تھی، وہ پیشکش انہوں نے ٹھکرا دی تھی، اب وہ پچھتا رہے تھے۔ مدینہ کے یہود جو اسلام دشمنی کے خوگر تھے، برابر اپنی گندی سیاست کے مظاہرے کرتے، اب ان پر بھی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی۔ اسلامی دستوں کی یہ نقل و حرکت جاری رہی، یہ دستے کبھی مہاجرین کی سرگردگی میں نکلتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ ہوتے، یہ کبھی قبیلوں سے معاہدے کرتے، کبھی قریشی قافلوں کی ناکہ بندی کرتے، ان کے راز معلوم کرتے، پھر صحیح سالم واپس آ جاتے، کسی طرح کا خون خرابہ نہ ہوتا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تیار کیا اور عبداللہ ابن جحش کو اس کا امیر بنایا۔ عبداللہ تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا اور فرمایا، عبداللہ 2 دن کے بعد یہ خط دیکھنا، اس میں جو کچھ ہو اس کی تعمیل کرنا اور کسی ساتھی پر حیر نہ کرنا۔ رجب کا مہینہ تھا، ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ عبداللہ مدینہ سے روانہ ہو گئے، 2 دن چلتے رہے، پھر نامہ مبارک کھولا اور اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، تم سیدھے نخلا جاؤ، وہاں قریش کی گھات میں رہو اور کچھ خبریں معلوم کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نامہ مبارک پڑھا اور فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر ساتھیوں سے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نخلا جانے کا حکم دیا ہے کہ وہاں قریش کی گھات میں رہوں، کچھ خبریں معلوم کروں اور کسی پر جبر کرنے سے منع فرمایا ہے، تو جو چلنا چاہے چلے اور جس کا جی چاہے لوٹ جائے، البتہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ سب کے حوصلے بلند تھے، سب نے عبداللہ کا ساتھ دیا، سب نخلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک مقام تھا بحران، وہاں پہنچے تو سعد بن ابی وقاص اور عتبہ ابن غزوان کے اونٹ گم ہو گئے، یہ دونوں تلاش میں نکل پڑے، اس طرح قافلے سے بچھڑ گئے۔ راستے میں ایک قافلے سے مٹ بھیڑ ہو گئی، یہ قافلہ قریش کا تھا، قافلے نے دونوں کو قید کیا اور مکہ روانہ ہو گئے۔ ادھر مجاہدین چلتے رہے یہاں تک کہ نخلا پہنچ گئے، وہاں قریشی قافلے کی گھات میں ٹھہر گئے۔ رجب کی آخری شب تھی، ایک قافلہ نظر آیا، وہ قافلے منقے چمڑے کے ساتھ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، قافلہ سامنے ہے، کیا کیا جائے؟ کچھ لوگوں نے کہا، اگر آج یہ چھوڑ دیا جائے تو حرم میں داخل ہو جائے گا، اور قتل کر دیا جائے تو ماہ حرم رجب کی بے حرمتی ہوگی۔ دیر تک لوگ تردد میں رہے، کشت و خون سے گھبراتے رہے، پھر آخر میں طے کیا قافلے سے جنگ کی جائے، ان کے ساتھ جو تجارتی سامان ہے چھین لیے جائیں، آخر قریش بھی تو ہمارے مال و متاع پر قابض ہیں۔ مجاہدین جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ واقد بن عبداللہ تمیمی نے کمان سنبھالی اور ایک تیر چلایا، تیر عمر بن خزرمی کو لگا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ عمر بن خزرمی ہی اس قافلے کا سردار تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے 2 قریشوں کو گرفتار کیا، ایک کا نام عثمان بن عبداللہ تھا، دوسرے کا نام حکم بن کیسان۔ قافلے کے ساتھ جو تجارتی سامان تھے ان پر بھی قبضہ کیا، پھر مدینے روانہ ہو گئے۔ مجاہدین مدینے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چہرے مبارک پر کچھ ناگواری کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم نے ماہ حرم میں خوریزی کی ہے، میں نے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کے ہوش اڑ گئے کہ اب کیا کریں، یہ تو بڑی سنگین حرکت ہو گئی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناراض ہو گئے، مسلمانوں کی ایک بھیڑ لگ گئی، سارے مسلمان برہم تھے کہ یہ کیا حرکت کی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قیدیوں کو نہ چھوئے، نہ سامانوں کو ہاتھ لگائے، مسلمانوں نے ماہ حرم میں جنگ کی ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، سارے قبیلوں کو اطلاع ہو گئی۔ دشمنوں کے لیے ایک سنہری موقع تھا، انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا، خوب پروپیگنڈا کیا، ایک سے ایک فقرے چست کیے، نہایت جارحانہ تنقیدیں کی اور ہر طرح سے بدنام کرنے کی کوششیں کی۔ قریش کا تو یہی موضوع بن گیا، جہاں 4 آدمی جمع ہوتے کہتے مسلمانوں نے ماہ حرم کی بے حرمتی کی، قتل و خون ریزی کی، غارت گیری کی، آدمیوں کو قید کیا۔ جو مسلمان ابھی تک مکے میں تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے، نہیں یہ بات غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے، یہ واقعہ تو شعبان کا ہے،
یہود نے اس واقعے کو فعل نیک سمجھا۔ ان کا خیال تھا مسلمانوں نے جرم کیا ہے، نہایت سنگین جرم، ناقابل معافی جرم، اب لازماً خدا کا قہر ٹوٹے گا، اس کی لعنت کا تازیانہ برسے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہیں، یہ تصور مسلمانوں کے لیے قیامت تھا۔ وہ بہت آزردہ اور افسردہ تھے، چہرے مزمحل تھے، دل مضطرب تھے، ذہن منتشر تھے۔ یکایک انہوں نے دیکھا چہرے مبارک کھلا ہوا تھا، کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ مسلمانوں کا ایک ہجوم لگ گیا، سارے پروانے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھ کر وہ بہت خوش تھے، خوشی سے ان کے پیمانے چھلک رہے تھے۔ ان کے چہرے کیا تھے؟ گلہائے مسرت کے گلدستے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے، رحمت الہی کو پیار آیا، وحی الہی نے دلجوئی کی، ذہن کی روشنی ملی، قلب کو ٹھنڈک ملی، روح کو تسکین ہوئی، ساری بے چینی دور ہو گئی۔ مسلمانوں نے اگر تیر اندازی کی، ماہ رجب میں خوریزی کی تو کیا ہوا؟ یہ کوئی برائی تو نہیں ہوئی، حکم الہی کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی؟ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا غم دھل گیا، ساری تشویش دور ہو گئی اور روح کو اطمینان حاصل ہوا۔ پروانے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں بھی سنائیں۔ سورہ بقرہ 217۔ وہ تم سے شہر حرام میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس میں جنگ بڑی سنگین بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس جنگ سے سب سے زیادہ سنگین ہے، اور اہل ایمان پر مشق ستم کرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ برابر تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر وہ پھیر سکیں۔ یہ آیتیں کیا تھیں؟ راحت و سکینیت کا ایک تحفہ تھیں۔ مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا اور ان کے سارے کانٹے نکل گئے۔ انہیں اطمینان ہو گیا کہ ماہ حرام میں خوریزی بری تو ہے، لیکن قریش کی حرکت اور زیادہ سنگین ہے۔ انہوں نے مومنین کو گھر سے بے گھر کر دیا، مسجد حرام کی برکتوں سے محروم کر دیا۔ بلا شبہ ان کا جرم کہیں زیادہ سنگین ہے۔ علاوہ بری انہیں موقع ملے تو وہ خود بھی قتال سے باز نہ آئیں، جوش انتقام میں ماہ حرام کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ مومنین نے تو چند قطرے بہائے ہیں، وہ خون کے دریا بہا دیں۔ اس طرح جو مسلمان ڈر رہے تھے، خدا کی ناراضگی کے خوف سے کانپ رہے تھے، ان کے لیے یہ آیتیں ایک عطیہ تھیں، راحت و سکینیت کا ایک تحفہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سامان تقسیم کرا دیا، البتہ قیدیوں کے لیے قریش نے فدیہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ہمارے قیدی چھوڑ دو، پھر اپنے قیدی لے جاؤ۔ ہمیں تم سے اندیشہ ہے، اگر ہمارے قیدیوں کو تم نے قتل کیا تو پھر تمہارے قیدیوں کی خیر نہیں۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی رہا کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے قیدی چھوڑ دیے۔ ان میں سے ایک کا نام حکم تھا، وہ اسلام کی طرف مائل تھے، وہ مدینے میں ہی رہ گئے، البتہ دوسرا قیدی مکے گیا۔ پہلے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بہت پریشان تھے، مگر اب ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے سنا کہ اب جہاد کی اجازت مل گئی ہے، جو لوگ مومنین کو ستاتے ہیں ان سے جنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں، خواہ ماہ حرام ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان کا شوق دو آتشہ ہو گیا، وہ ذوق جہاد سے سرشار ہو گئے۔ وہ آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر جہاد نہ ہوگا؟ ہمیں اور جہاد کا موقع دیجیے، کسی اور غزوے میں بھیج دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبہ نیک کی قدر کی، انہیں یہ آیات سنائی اور حسن انجام کی بشارت دی۔ سورہ بقرہ 218۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہیں۔ یہ جلوہ فارق کا سیکنڈ باب کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ دیکھیے، کوشش کیجیے کہ جب اس ریکارڈنگ کو سنیں تو بہت دھیان سے سنیں، کیونکہ اس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے سنیں اس کو کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور لاسٹ میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کے جو آگے کے باب میں پڑھوں گی وہ آپ تک بآسانی آ جائے۔ تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔